اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لا ولاگ۔ آج کا ٹاپک جس حوالے سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی وہ ہے جی بجٹ جو ہے 2024-2025 کا آنے والا ہے۔ اس میں جو سرکاری ملازمین کے لیے جو خوشخبری ہے اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جو بجٹ 2024 اور 2025 جو ہے جو آ رہا ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے کون سی خوشخبری لا رہا ہے، کیا کیا خوشخبری لا رہا ہے، تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کیونکہ اب بجٹ آنے والا ہے 2024-2025، تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کیا کیا اصلاحات کرنے جا رہی ہے، کیا کیا بینیفٹس دینے جا رہی ہے سرکاری ملازمین کو۔ سب سے پہلے ہے جی کہ خوشخبری سرکاری ملازمین کے لیے یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافہ کرنے کا وہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں جو ہے وہ 10% اضافہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ یہ سرکاری ملازمین کے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور بہت ہی خوشخبری ہے اس حوالے سے، اور بہت سے سیکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس میں تنخواہ اور پینشن میں 10 سے کی بجائے جو ہے وہ 15% جو ہے وہ اضافہ کر دیا جائے۔ یہ جو آنے والا بجٹ ہے اس کے بارے میں اس میں یہ سوچا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اور کبھی امکان ہے کہ جی اس بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے جو تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ جو ہے وہ 10 سے 15% کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری تھی جی تنخواہوں اور پینشن کے حوالے سے کہ اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اصلاحات جو ہے وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں پینشن کے حوالے سے۔ وہ اسپیسیفکلی کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ایسے پینشنرز جن کی پینشن جو ہے 1 لاکھ روپے تک ہے اس پہ اب ٹیکس جو ہے وہ عائد کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے اس بجٹ میں، کہ جن بھی سرکاری ملازمین کی پینشن جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ پینشن 1 لاکھ روپے حاصل کرتے ہیں تو اس 1 لاکھ روپے پہ جو ہے وہ ٹیکس بھی وہ ادا کرنا پڑے گا، اس بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ آخری جو 3 سال ہیں پینشن کے حوالے سے، جو آخری 3 سالوں کی تنخواہ ہے اس پہ 70% پہ جو ہے پینشن جو ہے وہ دی جائے گی۔ اب اس میں یہ بھی سوچا جا رہا ہے بھی شاید اس جو آنے والا بجٹ ہے اس میں اس انداز میں جو ہے پینشن جو ہے اس کو فارمولیٹ کیا جائے گا، اس کو بنایا جائے گا کہ آپ کی 3 سالوں کی جو تنخواہیں ہوں گی اور آخری جو 3 سال ہیں اس کی تنخواہ جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ آپ کس ریشو سے تنخواہ حاصل کرتے تھے، اور اس پہ 70% جو ہے وہ اس پہ آپ کی مجموعی جو ہے وہ پینشن وہ بنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی کہ اگر کوئی 25 سال کے بعد جو ہے وہ ریٹائرمنٹ حاصل کر لیتا ہے تو اس پہ 3% سالانہ جو ہے وہ جرمانہ جو ہے اس کو لگایا جائے گا۔ اگر کوئی 25 سال کے بعد قبل از وقت جو ہے وہ ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کی آپشن بھی ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس پہ 3% جو ہے وہ جرمانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے اس کی پینشن وہ بنائی جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی کہ فیملی پینشن کے حوالے سے ہے جی کہ شہداء کی اس بات پہ بھی سوچا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے اس بجٹ میں یہ بھی ہو جائے کہ شہداء کی فیملی پینشن جو ہے وہ 10 سال سے محدود کر کے، جو محدود تھی پہلے اس کو بڑھا کر 20 سال جو ہے وہ کر دی جائے۔ اس میں یہ بھی جو ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ آنے والے بجٹ میں شہداء جو ہے ان کی جو فیملی پینشن تھی وہ جی 10 سال سے بڑھا کے 20 سال کر دی جائے، اور جو معذور اور اسپیشل بچے ہیں ان کے لیے جی جو پینشن جو ہے وہ فار لائف کر دی جائے۔ پینشن کے حوالے سے یہ اصلاحات جو ہے یہ امید ہے کہ اس آنے والے بجٹ میں یہ کر دی جائے گی۔ اور نیکسٹ ہے جی کہ ریٹائرمنٹ میں وقت مجموعی پینشن کے 25% کٹوتی کی آپشن ہوگی، کہ جب ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے تو اس میں 25% جو ہے اس میں کٹوتی کی آپشن بھی اس میں رکھی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے اس بجٹ میں جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پہ 25% جو ہے وہ کٹوتی بھی کی جائے۔ اور ریٹائرمنٹ کے اور لاسٹلی یہ ہے جی کہ ریٹائرمنٹ اب ایک اور بھی آپشن جو ہے جس پہ غور کیا جا رہا ہے اس بجٹ میں کر دی جائے گی، کہ اگر کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور محکمہ میں اس کو نوکری دے دی جاتی تھی تو وہ پہلے اس محکمہ کی تنخواہ بھی لیتے تھے، اور پہلے والے جو ہے جہاں سے ریٹائر ہوئے تھے وہاں سے پینشن بھی لیتے تھے، لیکن اب اس آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے جو کہ کبھی امکان ہے کہ اس آنے والے بجٹ میں یہ اس آپشن کو جو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، کہ اب جو ہے ایک جو شخص ہے وہ پہلے جو ایک تنخواہ اور ساتھ میں جو پینشن بھی لیتا تھا اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی ریٹائر شخص کو جس کو پینشن مل رہی ہو، اگر کسی سیکٹر میں کسی اور سیکٹر میں اس کو نوکری دے دی جائے گی تو پھر وہ ایک ہی چیز حاصل کرے گا، یا وہ پہلے والے جو نوکری تھی اس کی پینشن حاصل کرے گا، یا وہ دوسری جو نوکری جو جس پہ اب وہ کام کر رہا ہوگا یا پھر اس کی تنخواہ حاصل کرے گا، یعنی کہ اب دونوں میں سے ایک چیز ہوگی، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ پینشنر حضرات کے لیے یہ بات
اب دیکھا جائے تو یہ جو لاسٹ آپشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ان کے لیے یہ افسوس کی بات ہو سکتی ہے، ان کے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان ہو گیا کہ پہلے ہم پینشن بھی لیتے تھے اور نئی جو نوکری تھی اس کی تنخواہ بھی لیتے تھے، لیکن اب جو ہے اس آنے والے بجٹ میں یہ جو ہے یہ آپشن رکھی گئی ہے اور اس میں کبھی جو ہے یہ امید ہے اور امکان ہے اس بات کا کہ اب ایک ہی چیز ملے گی، یا پہلے والی نوکری کی پینشن ملے گی یا نئی نوکری کی تنخواہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی جو آنے والا بجٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور اس کے بعد جو پینشن کے حوالے سے جو آپشنز انہوں نے رکھی ہیں جو کہ کبھی امکان ہے کہ یہ اس میں امپلیمنٹیشن اس بجٹ میں کر دی جائیں گی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔